پہلے ایک مشترکہ کوشش ہوئی شمالی علاقہ جات میں سن 1971 میں، جس میں شیعہ سنی اسماعیلی سب نے مل کر ایک آواز بلند کی اپنے حقوق کے لیے۔ اس وقت حکام نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہاں پر یہی حالت رہی اتفاق و اتحاد کی تو یہ لوگ ان قریب ہی اپنے حقوق حاصل کر لیں گے، اور حقوق کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اور ملت جعفریہ زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کر لیں اور وہ اپنے صحیح انسانی جائز حقوق تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا ان کو محروم رکھنے کے لیے وہاں پر فوراً ہی فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، اگرچہ فرقہ واریت اور اسلام دشمن ذہن رکھنے والے، پاکستان دشمن ذہن رکھنے والے افراد پہلے سے موجود تھے، مگر انہیں کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا، انہیں کوئی ایسا ساتھی یا انہیں ان کی کمک کرنے والا کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس وقت تک کم از کم صحیح کوئی اپنا اقدام کرنے سے باز رہتے تھے۔ انہیں شاید کامیابی کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، اگرچہ اکے دکے ایسے واقعات یا ان کی اپنی انفرادی کوشش کم از کم رہی ہے، مگر اس وقت کے بعد یہ سلسلہ تیز ہوا اور فوراً ہی فرقہ واریت کو بہت ہوا دی گئی۔ سب سے پہلے وہاں پر مسئلہ جو کھڑا کیا گیا وہ تھا عاشورہ محرم، جلوس عزاداری، اور وہاں پر جو جامع مسجد ہے اہل سنت کی، اس کے سامنے جو ہمارا اسٹیج لگتا تھا، اور فوراً ہی فرقہ واریت کو بہت ہوا دی گئی۔ سب سے پہلے وہاں پر مسئلہ جو کھڑا کیا گیا وہ تھا عاشورہ محرم، جلوس عزاداری، اور وہاں پر جو جامع مسجد ہے اہل سنت کی، اس کے سامنے جو ہمارا اسٹیج لگتا تھا، اور ظہر کے وقت وہاں پر مصائب امام حسین علیہ السلام ذکر کیے جاتے تھے، اس کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش ہوئی۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جب اس طرح دشمن اپنے مقاصد تک نہ پہنچ سکے تو مسلح کارروائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے گلگت میں جنوری 1980 میں چہلم کے جلوس پر بلا وجہ اور بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس میں ہمارا ایک مومن علی محمد شہید ہوا اور ایک برادر زخمی ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی سال 1980 کے اواخر میں عاشورہ محرم پر باقاعدہ مسلح افراد نے اسی جامع مسجد سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے 18 مومنین عزادار زخمی ہوئے، اور مصیبت یہ کی اور ستم ظریفی یہ کی، بجائے اس کی کہ حملہ آوروں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، عزاداروں کے خلاف ہی FIR کی گئی، اور کئی ہمارے برادران کو، جس میں خصوصاً شہید محمد لطیف حسن کو بھی ملوث کیا گیا کہ انہوں نے مسجد پر ہینڈ گرینیڈ پھینکے ہیں یا اس قسم کی چیزیں۔ بعد میں عدالتوں تک یہ سلسلہ چلا، اور جا کے یہ کیس بہرحال ختم ہوا کہ ان کی کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ تو یہ مسلح سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، ہوتے ہوتے 1988 کا وہ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی ظالمانہ اقدام اور مسلح لشکر کشی
جس کا مقصد یہ تھا کہ شمالی علاقہ جات جہاں پر پاکستان کے دوسرے خطوں کی نسبت سب سے زیادہ شیعان علی کی آبادی ہے، اجتماعی اعتبار سے ایک ہی مقام پر اس اکثریت کو ختم کرنے کے لیے مسلح حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے مومنین ہمارے شہید ہوئے، بہت سے بے گھر ہوئے، کئی گاؤں، درجنوں گاؤں جہاں پر شیعان علی بن ابی طالب کی اقلیت تھی ان کو اپنے گاؤں ترک کرنا پڑا، اور درجنوں مساجد شہید کی گئیں، درجنوں امام باڑے جلا دیے گئے، درجنوں اور لاتعداد نسخۂ قرآن نظر آتش کیے گئے، لیکن اسلام کے نام لیوا یہ حکمران انہیں کوئی احساس نہ ہوا، اور انہوں نے حتیٰ کہ ابتدائی کاغذی کارروائی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہاں مقصد یہ تاریخ دکھانا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے رہے کہ شیعان علی بن ابی طالب کو شمالی علاقہ جات سے، اور چونکہ گلگت خصوصی طور پر شمالی علاقہ جات کا مرکز ہے انتظامی اعتبار سے اور دیگر امور کے حوالے سے، لہذا اگر یہاں پر مسئلہ جو ہے شیعوں کے حوالے سے ان کے لیے کمزور کیا جاتا ہے تو پھر باقی علاقے اور باقی جگہوں پر کوئی مشکل ان کے لیے نہ ہوتی۔